آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں قرآن خوانی کر رہا ہوں۔ لیکن یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت نہیں ہے۔ پھر قبرستان میں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سا عمل ثابت ہے؟ قبرستان میں آ کر وہ عمل کرنا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھلایا تھا، اور وہ عمل یہ تھا، آپ نے فرمایا کہ جب تم قبروں کی زیارت کرو تو تم یہ دعا پڑھا کرو: السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستأخرین وانا انشاء اللہ بکم للاحقون۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ بارک اللہ فیک۔ جیسا یہ ریل آپ نے دیکھی، اس سے آپ کو معلوم چلے گا کہ قرآن حدیث کے نام پر سوشل میڈیا پہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کچھ غیر مقلد نام نہاد وہابی کہ جو اپنا آپ کو صرف مسلم، صرف امت کا درس دیتے اور نعرہ لگاتے ہیں، جبکہ اہل سنت سے ہی جتنے لوگ نکل کے اپنا نیا فرقہ بنائے ہوئے ہیں، یہ سب آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ اور مسلمان ہونے کی دلیلیں، قرآن حدیث کی دلیلیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ 1400 سال سے امت نے جن 4 بڑے اماموں کی پیروی کی، اس کی خاص وجہ یہی تھی کہ لوگ اپنی عقلوں سے حدیثوں کے غلط مطلب، قرآنی آیتوں کے غلط مطلب نہ بیان کریں۔ اس لیے بہتر ہے کہ امت کے بڑے اماموں کو فالو کیا جائے اور ان کے اکارڈنگ جو مسائل وہ قرآن حدیث سے بتائیں ان پہ جو ہے وہ عمل کیا جائے۔ اب کتنی سیدھی سی باتیں دیکھنے میں لگ رہی ہے کہ اس بات کو کوئی جاہل سے جاہل شخص بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ جن لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہوگی، ریل، ان کو بھی یہ چیز لگی ہوگی کہ اب یہ قرآن پاک پڑھنا بھی قبرستان کے اندر ناجائز ہو گیا۔ حالانکہ قرآن پاک اب کوئی شجرہ بھی نہیں ہے، قرآن پاک کوئی یا غوث بھی نہیں ہے، نماز غوثیہ بھی نہیں ہے، قرآن مقدس کوئی الگ بھی نہیں ہے۔ وہی ایک قرآن کے لوگ جس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایک آسمانی کتاب ہے اور اللہ رسول کا جو فرمان ہے وہ اس کے اندر ہے، اور اس کو پڑھنے سے بھی لوگ اب قبرستان کے اندر درس دے رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، اس کا پڑھنا ٹھیک نہیں ہے قبرستان میں۔ اب اس کے اندر 2-3 باتیں سمجھنے کی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو کام نبی پاک نے نہیں کیا لہٰذا وہ آپ نہیں کر سکتے۔ کل تک یہ باتیں جو ہے نا دوسرے کاموں میں لوگ اپلائی کرتے تھے، لیکن قرآن پاک پہ بھی لوگ اپلائی کرنے لگے کہ اب قرآن پاک بھی اسی طریقے سے پڑھا جائے گا جس طریقے سے نبی پاک نے پڑھ کے دکھایا ہے، جس طرح انہوں نے پڑھا، جس وقت میں انہوں نے پڑھا اس وقت پڑھا جائے گا۔ تو نبی پاک کے کام کے کرنے نہ کرنے کے پیچھے 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کام کے اندر اضافت نہ کرنا، وہ اس خاص عبادت کو درشاتا ہے کہ آپ اس کے اندر کچھ بھی چیز اپنی طرف سے کمی پیشی نہیں کر سکتے، جس طرح آپ کو بتایا گیا ہے آپ کو اس کو اسی طریقے سے کرنا ہوگا۔ یہ احکام جو ہے نا اکثر عبادت کے لیے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر آپ کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، چاہے اس کی تبدیلی کے بارے میں بظاہر کہیں نہ لکھا ہو یا تبدیلی نہ کرنے سے کہیں روکا بھی نہ گیا ہو، پھر بھی مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سجدے 3 تو منع نہیں ہے، 3 سجدے کر لو۔ تو ان جاہلوں کو یہ نہیں معلوم کہ جو احکام عبادت کے ہوتے ہیں، جیسے نمازوں کا 5 فرض ہونا، اب کوئی اس کو 8 فرض نہیں کر سکتا۔ اسی طرح روزے رمضان میں فرض ہونا، اب اس کو کوئی رمضان کے علاوہ فرض نہیں کر سکتا۔ زکوٰۃ کا 2.5%، 2.5% قریب اس کے فرض ہونا، اب اس کو کوئی 2.5 سے گھٹا کے 5% نہیں کر سکتا۔ تو وہ احکام بطور عبادت جو بدلے نہیں جا سکتے، اس کو ویسے ہی ادا کرنا ہوگا جس طرح وہ احکام تحریری آپ تک پہنچے ہیں۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو سیکھنے سکھانے اور عادات سے متعلق ہیں، جس کو آپ سمجھ لیں کہ سنت اور مستحب کے درجے کے اندر ہیں، کہ اگر اس بندے کو وہ چیز سکھائی جائے کہ آپ کو قرآن پاک پڑھنا ہے اور 1 لائن میں اتنا ثواب ملے گا، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ 1 ہی لائن پڑھنی ہے، اور نہ ہی اس کا یہ مطلب ہوتا کہ 1 ہی لائن پہ ثواب ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 لائن پہ ثواب اتنا ملے گا، آپ زیادہ پڑھیں گے تو مطلب زیادہ ملے گا۔ تو نبی پاک کا جو دعا پڑھنا قبرستان میں ثابت ہے، تو پھر اس سے معلوم چلتا ہے کہ قبرستان میں ذکر اللہ کیا جا سکتا ہے۔ پہلی چیز یہ۔ دوسری چیز یہ، کیا نبی پاک کے وقت میں قرآن پاک تحریر ہو گیا تھا کہ ان سے پڑھنا قبرستان میں ثابت ہو؟ تو یہ بھی ایک عقل سے سوچنے والی بات ہے کہ قرآن پاک کب تحریر ہوا؟ اگر بندہ اب سپارہ لے کے جائے گا پڑھے گا اور وہ کہے کہ صحابہ نے تو یہ کیا ہی نہیں، تو کتنی جاہلانہ اور احمقانہ بات ہے کہ ان کے دور میں جب وہ پرنٹڈ کاپی تھی نہیں، ان میں سے صحابہ کو صورتیں یاد ہوتی تھیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کو ویسے ہی حفظ کے طور پہ پڑھیں گے۔ تو نبی پاک کا قبرستان میں جانا، وہاں پہ ذکر کرنا، اب انہوں نے کوئی سی بھی دعا ذکر کی ہو،
اس سے مراد یہ ہے کہ اس دعا کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن دعا اور اللہ کا ذکر کرنے سے اس چیز کا ثبوت ملتا ہے کہ وہاں پہ ذکر اللہ کیا جا سکتا ہے، اور ذکر اللہ پھر کوئی سا بھی کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح کہ ایک آیت پڑھنے پہ اتنا ثواب ملے گا سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ وہی آیت پڑھنی ہے یا ایک ہی پڑھنی ہے۔ اسی طرح اس دعا سے مراد یہ نہیں کہ اس کے سوا آپ کچھ دعا نہیں کر سکتے۔ آپ قبرستان میں جا کے والدین کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں، اپنی مغفرت کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور ذکر اللہ کے طور پہ آپ تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں اور قرآن پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ قبر کے پاس جا کے اگر قرآن پاک پڑھیں گے تو اس میں بھی کوئی حرج یا گناہ والی بات نہیں ہے۔ تو جو لوگ یہ درس دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قبرستان میں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، اس طریقے کے سوشل میڈیا کے لاماؤں سے دور رہیں اور ان کو نہ فالو کریں، ان کی باتوں پہ زیادہ دھیان دیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے وہ چاہے قرآن پاک کے اندر ہو یا تسبیح پہ ہو، آپ قبرستان میں جا کے اس کو کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو یاسین ویسے یاد ہوتی ہے تو وہ بغیر سپارہ لیے بھی پڑھ لیتے ہیں، سورہ رحمان وغیرہ بھی پڑھ لیتے ہیں، چاروں کل بہت سارے پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہی ہے۔ آپ سورہ فاتحہ بھی اگر قبرستان میں پڑھیں گے تو یہ بھی تو قرآن کا ہی حصہ ہے، سورہ فاتحہ۔ تو وہ سب چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن پاک اگر قبرستان میں لے جا کے پڑھیں گے تو وہ ناجائز ہو جائے گا۔ تو ان کی عقلی جو ہے نا وہ ماری گئی ہیں، تو اس لیے اب یہ قرآن حدیث کے نام پہ لوگوں کو بہکانے میں لگے ہیں، اور گوگل کی تقلید میں اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ امام اعظم اور باقی دیگر علماء کی تقلید جو ہے نا انہوں نے چھوڑ دی۔ تو ایسے لوگوں سے بالکل ساودھان رہیں، بچ کے رہیں، اور آپ کے والدین یا آپ کی جو دادا پردادا جو صحیح عقیدہ سنی حنفی تھے، آپ مضبوطی سے اہل سنت کا سنیت کا دامن جو ہے وہ تھامے رہیں۔ یہ آپ کی آخرت کے لیے اور دنیا کے لیے دونوں کے لیے آپ کے لیے بھلائی ہے اسی میں۔